صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، تاریخ اسلام میں یوم فرقان یعنی غزوہ بدر وہ عظیم مارکہ ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مارکے کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا یہ پہلے سے طے شدہ کوئی جنگ تھی یا اللہ کی کوئی خاص تدبیر؟ آئیے آج قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں اس سفر کے آغاز کی ایمان افروز تفصیلات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بدر کے اس منظر کو یوں بیان فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر اچانک سے حملہ کر دے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے خاص نشان لگے ہوں گے۔ اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو۔ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست، نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اب ہم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کی طرف آتے ہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے اور بدر کے موقع کی ہنگامی صورتحال کو واضح کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام بسیسہ تھا کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے۔ وہ واپس آئے تو گھر میں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ راوی نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت انس کی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین یعنی ازواج مطہرات تھیں یا نہیں۔ بسیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور خطاب فرمایا: ہمیں ایک معاملہ درپیش ہے، جس کی سواری حاضر ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے۔ کچھ لوگ اجازت مانگنے لگے کہ وہ مدینہ کے بلائی علاقوں میں سے اپنی سواریاں لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، صرف وہی چلے گا جس کی سواری اس وقت حاضر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت خاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس سفر کی اصل حقیقت واضح کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بدر میں پیچھے رہ جانے والوں پر کوئی گرفت نہیں ہوئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باقاعدہ جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے میں کسی میں بھی پیچھے نہ رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ البتہ میں غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا، لیکن جو لوگ اس میں شریک نہ ہوئے ان میں سے کسی پر بھی اللہ کی ناراضگی نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کی تلاش کے لیے نکلے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ناگہانی طور پر مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے لڑا دیا۔ غزوہ بدر کے محرکات کی منظر کشی امام ابن اسحاق اور امام بہقی نے ایک روایت میں کچھ اس طرح کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ابو سفیان بن حرب کا تجارتی قافلہ شام سے قریش کے 40 سواروں کی معیت میں آ رہا ہے۔ ان میں مخرمہ بن نوفل اور عمر بن عاص بھی تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی طرف مائل کیا اور ان سے فرمایا: یہ ابو سفیان قریش کی تجارت لے کر واپس آ رہا ہے، بس تم اس کے لیے مدینہ سے نکل پڑو، امید ہے کہ اللہ عز و جل اس سے تمہارے لیے بطور غنیمت کر دے گا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نکل پڑے۔ تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیزی سے نکلے اور دوسروں نے دیر کر دی، اور یہ دیر کرنا صرف اس لیے تھا کہ یہ بلاوا محض اس مال کے حصول کے لیے تھا۔ ان کو یہ گمان ہی نہ تھا کہ ان کا سامنا کسی جنگ سے ہو جائے گا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے کچھ زائد سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ اکثر ساتھی پیدل ہی تھے۔ ان کے پاس 80 اونٹ تھے اور صرف ایک گھوڑا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ واحد گھوڑا حضرت مقداد کا تھا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور مرثد بن ابی مرثد کے درمیان باری باری سواری کے لیے ایک اونٹ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص مقام پر پہنچے تو ایک اعرابی سے ملے، پس اس سے قریش کے قافلے کے بارے میں پوچھا تو اس کے پاس کوئی خبر نہ ملی۔
اور ابو سفیان جب حجاز کے قریب پہنچا تو خبریں ٹٹول رہا تھا، ان کے بارے میں مسلسل پوچھ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے کچھ سواروں سے خبر مل گئی کہ مسلمان نکلے ہوئے ہیں۔ بس اس نے زمزم بن عمر غفاری کو اجرت پہ لیا اور اس سے قریش کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں ان کے مالوں کی حفاظت کے لیے پکارے۔ بس زمزم تیزی سے نکلا یہاں تک کہ مکہ میں قریش کے پاس پہنچا اور چیخ کر کہا، اے قریش کی جماعت، تمہارا قافلہ، تمہارا قافلہ، بے شک محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ گئے ہیں، مدد کرو، مدد کرو، اور میرا نہیں خیال کہ تم اسے مسلمانوں کے قبضے سے پہلے پا سکو گے۔ تو قریش نے تکبر سے کہا، کیا محمد اور ان کے ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ بھی ابن حضرمی کے قافلے کی طرح آسان شکار ہوگا؟ بس وہ ہر طرح کی سواری لے کر نکل پڑے اور ان کے سرداروں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا سوائے ابو لہب کے کہ وہ پیچھے رہ گیا، اور اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا۔ بس قریش مکہ سے نکلے اور وہ 950 جنگجو تھے اور ان کے پاس 200 گھوڑے تھے۔ وہ اپنے ساتھ گانے والیوں کو بھی نکال لائے جو دف بجا رہی تھیں اور مسلمانوں کی مذمت میں گانے گا رہی تھیں۔ غزوہ بدر کے یہ محرکات واضح کرتے ہیں کہ صحابہ کا یہ خروج کسی باقاعدہ جنگ کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ قریش کی معاشی شہرت پر ضرب لگانے کی ایک فوری تدبیر تھی۔ جہاں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق مسلمان اپنی دستیاب سواریوں کے ساتھ محض ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، وہیں مکہ کا تکبر اپنے 950 جنگجوؤں اور گانے والیوں کے ساتھ اس مہم کو ایک بڑے تصادم کی طرف دھکیل رہا تھا۔ یہ مرحلہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کے منصوبے کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ کی حکمت مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ لا کر کھڑے کرنے والی تھی جس کا کوئی وقت پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ صلو علی محمد، صلو علی خیر البشر۔